حکیم صاحب آج کل ہر دوسرا بندہ ہی نظر کی کمزوری کا شکار ہے. ادرک، بادام اور کالی مرچ یہ منہ میں رکھ کے چباتے رہیں. خواتین میں کچھ ان کے گائنی مسائل ہوتے ہیں، ان میں اگر کوئی ایسے مسائل آ جائیں تو وہ بھی ایک نظر کی کمزوری کا باعث بن جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بینائی کو بہتر کرنے کے لیے شہد آنکھوں میں لگائیں. نظر کی کمزوری کے لیے سرما پہلے نمبر پر ہے. اچھا، کیا چینی کے زیادہ استعمال کرنے سے، فزی ڈرنکس کے زیادہ پینے سے بھی نظر میں کمزوری ہوتی ہے؟ ایک جڑی بوٹی ہے مامیرا، اس کے ساتھ جو ہے وہ نظر کے واپس آنے کے بھی چانسز موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا کوئی نسخہ کلونجی کے گرد بھی ہے؟ یہ جو کلونجی کو سونگھنے والا نسخہ ہے، یہ مائیگرین کے مریضوں کے لیے تحفہ ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم مزمل، اور آپ سب کی پرزور فرمائش پہ آج ہم ان سے بات کریں گے آنکھوں کے بارے میں. آج ہم ان سے بات کریں گے آنکھوں کی صحت کے متعلق، ہم ان سے بات کریں گے نظر کی کمزوری سے متعلق، اور ہم ان سے ان ساری غلط فہمیوں کے بارے میں بات کریں گے جو ہم بچپن سے سنتے آئے. تو چلیں گفتگو شروع کرتے ہیں. السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام آپ کا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر سے شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم سے ایک بہت اہم موضوع پہ بات کریں گے آج. جزاک اللہ. چلیں شروع کرتے ہیں گفتگو. حکیم صاحب آج کل ہر دوسرا بندہ ہی نظر کی کمزوری کا شکار ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں آپ کے علم کے مطابق، آپ کی آبزرویشن کے مطابق؟ آسان لفظوں میں اگر ہم اس کو کہیں گے، بہت زیادہ لائٹس کا آ جانا، بہت زیادہ دیر تک آنکھوں کو نیند سے دور رکھنا، اور بہت زیادہ دیر تک آنکھوں پر جو ہے وہ کسی پریشر کا جو ہے وہ دباؤ مستقل دیتے رہنا. پریشر سے مراد یہ ہے کہ آپ آنکھ کو کسی ایک ہی پورشن میں ایک ہی وقت میں لمبے عرصے تک استعمال کرتے ہیں، تو اس کا بھی پریشر جو ہے وہ آنکھوں پر آ جاتا ہے، پھر نظر میں کمزوری کے اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر کچھ اندرونی طور پر ہوتے ہیں، ہمارا جو ڈائجیشن نظام ہے وہ مستقل خراب ہو جائے، ہمارا جو دوران خون ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے، خدا نخواستہ کسی بیماری کا حملہ ہو جائے جس میں ڈائبٹیز ہے وہ اگر اثر انداز ہو جائے، بلڈ پریشر ہے وہ اگر مستقل رہنا شروع ہو جائے، یا مختلف قسم کے وٹامنز جو ہیں وہ ان کی کمی ہمارے باڈی میں آنا شروع ہو جائے، تو ان سب کی وجہ سے جو ہے وہ اثر جو ہے وہ دماغی صحت پر پڑتا ہے. تو جب دماغی صحت پر اثر پڑتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ عمومی طور پر کچھ سالوں پہلے تو یہ سنا جاتا تھا کہ جیسے جیسے عمر ڈھلے گی ویسے ویسے نظر کی کمزوری ایک قدرتی عمل ہے، لیکن اب یہ عمر کے ساتھ جو ہے وہ نہیں رہا، ایج کے ساتھ نہیں رہا. اچھا. 10-12 سال کے بچوں کی بھی نظر کمزور ہے، بالکل. 5-6 سال کے بچوں کی بھی نظر کمزور ہے، 15-20 سال کی بھی کمزور ہے، یعنی کوئی ایسا نہیں رہا. تو پھر کچھ غلطیاں ایسی ہیں یا کچھ ہمارے معاشرے میں ہم سے حفظان صحت کے ایسے اصول جو ہیں وہ مس ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نظر کی کمزوری کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کی پوری گفتگو سے فی الحال جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہ سمجھ آیا ہے کہ بہت سے مختلف ریزنز ہیں، جس کے اندر بیرونی بھی ہیں اور اندرونی بھی ہیں، جس کی وجہ سے نظر کمزور ہو رہی ہے. اب میرے ذہن میں جو سوال آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ اس کے مطابق پھر ایسے کیا حفاظتی اقدامات ہیں جو ایک انسان کو کرنے چاہیے اپنی نظر کو بچانے کے لیے یا اس کی صحت کو بڑھانے کے لیے؟ دیکھیں، بے شمار طریقہ کار ہیں. ایک تو جو چیزیں میں نے گزارش کی ہیں، سب سے پہلے آپ ان سے خود کو بچائیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کا بہت زیادہ اسکرین ٹائم ہے تو آپ اس کو تھوڑا لیمٹ کر دیں. دوسرے نمبر پر اگر آپ کا سوچنے سمجھنے اور لکھنے والا کام زیادہ ہے، آپ رائٹر ہیں، آپ ادیب ہیں، آپ سوچتے بہت زیادہ ہیں، یا آپ سائیکالوجسٹ ہیں یا سائیکو ہیں، خود ہیں، دونوں ہیں، خود سائیکو ہیں خود سائیکو ہیں یا سائیکالوجسٹ ہیں، آپ جو بھی ہیں، مطلب ایسی وہ چیزیں جو دماغی طور پر جو ہے وہ ہماری محنت چاہتی ہیں، مطلب دماغ ایکٹیو ہے تو ان سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں تو آپ ان کو تھوڑا سا لیمٹ پر لے کر آ جائیں تو پھر آپ اپنی نظر کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. کسی بیماری کا شکار ہیں تو اس بیماری کا مسلسل علاج کروائیں. نظر کی کمزوری میرا خیال ہے کہ 30% تک یہ اپنی کسی بیماری کی وجہ سے دماغی طور پر ہوتی ہے، 70% یہ کسی اور بیماری کے حملے کی وجہ سے نظر کمزور ہو جاتی ہے. اچھا. تو پھر ہمیں ان چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہوگا.
تو جس کے ساتھ پھر جو ہے وہ ہم نظر اپنی محفوظ رکھ سکتے ہیں اور نظر تیز بھی ہو سکتی ہے. مجھے کسی اینکر نے پوچھا اور اس نے اس کی لائن بھی لگائی, اس نے پوچھا کہ کوئی ایسا نسخہ بتائیں کہ نظر عقاب کی طرح تیز ہو جائے. ٹھیک ہے, کہ ایسی نظر ہو جائے, ایسا کوئی نسخہ دیں کہ نظر عقاب کی طرح تیز ہو جائے. اور انہوں نے لائن بھی اس کی یہ دی. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ عقاب کہاں رہتا ہے؟ پہاڑوں میں. ہاں بتائیں کہاں رہتا ہے؟ پہاڑوں میں. عقاب کی پرواز کیوں مشہور ہے؟ چونکہ وہ بہت اونچا اڑتا ہے اور وہ اونچائی سے اسے نیچے نظر آ جاتا ہے. وہ بہت اونچا اڑتا ہے. تو ہم کہاں اڑتے ہیں؟ ہم زمین پہ رہتے ہیں. ہم بستر پہ رہتے ہیں یا ہم جاگتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. عقاب جیسی نظر اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو اپنا پورا جسمانی نظام ہمیشہ ایکٹیو رکھنا پڑے گا. اچھا. اور آپ کی پرواز بلند رکھنی پڑے گی. مطلب کس لیے بلند رکھیں گے؟ آپ رات کی نیند ہی پوری نہیں رہیں گے تو صبح کیسے ایکٹیو اٹھیں گے؟ اچھا, یہاں پہ پچھلے پوڈ کاسٹ جو ہم نے نیند پہ کیا اسی میں ایک سوال تھا, کسی نے پوچھا ہوا تھا کہ اگر کسی کی ڈیوٹی ہی رات کی ہو, جیسے ہمارے یہاں پہ آئی ٹی کے لوگ ہیں, کال سینٹر پہ کام کرتے ہیں, ان کی جاب کی ہی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ انہوں نے رات کو جاگنے اور دن میں سونا. تو ان کو اپنے دماغ اور اپنی نظر کو محفوظ رکھنے کے لیے ایکسٹرا آرڈنری محنت کرنی پڑے گی, کیونکہ وہ فطرت کو چیلنج کر رہے ہیں. یہ تو کام ان کا ہے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ چل رہا ہے. فطرت کے عین مطابق نہیں ہے رات کا جاگنا. فطرت کہتی ہے کہ رات کو سوئیں, دن کو کام کریں, لیکن ہماری معاشرتی ضرورت ہے کہ ہم رات کو کام کرتے ہیں. بالکل. اب ہماری ضرورت تھی جس سے ہماری جاب منسلک ہے یا ہمارا کاروبار منسلک ہے, یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ہم ابارٹ کے ساتھ بزنس رکھتے ہیں یا کوئی کمیونیکیشن رکھتے ہیں تو ہمارے یہاں رات ہو رہی ہوتی ہے, ان کے یہاں دن ہو رہا ہوتا ہے, تو ہمیں پھر ان کے ساتھ کنیکٹ رہنا ہوتا ہے. تو پھر اس مجبوری میں ہم کیا کریں؟ تو پھر اس مجبوری میں آپ دماغ اور نظر کو تیز رکھنے کے لیے کچھ ایکسٹرا آرڈنری خوراک بھی تو ساتھ رکھیں نا. یہیں سے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ آپ اپنا کام چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جو لوگ رات ساری کام کرتے ہیں لیکن وہ ڈائٹ کچھ ایکسٹرا نہیں لیتے ہیں. مطلب آپ ان سے پوچھ لیں بادام کبھی کھائے, جواب آئے گا نہیں. سونف کبھی کھائی, جواب آئے گا نہیں. چارے مغز کبھی کھائے, جواب آئے گا نہیں. کوکونٹ واٹر کبھی پیا, جواب آئے گا نہیں. یا جو پی رہے ہیں وہ پھر تھوڑے نہ تھوڑے خود کو جو ہے وہ بیلنس رکھ رہے ہوتے ہیں یا وہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگ جن کی رات کی ڈیوٹی ہے, نسخہ بھی میں دے دیتا ہوں آپ جی, اور انہوں نے رات کو جو ہے وہ جاگنا ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی نظر بھی تیز رہے. بادام لے لیں 100 گرام, سونف لے لیں 50 گرام, کالی مرچ لے لیں 20 گرام, کلونجی لے لیں 30 گرام. نظر کی کمزوری کے میرے اور بہت سارے نسخے ہیں, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر پروگرام میں ایک نئی تحقیق دوں, مطلب ایک نیا نسخہ دوں جو لوگوں کے لیے اور زیادہ فائدہ مند ہو سکے. تحقیق کیا کرنی ہے؟ ہم بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں یا بڑوں سے کچھ سن کے جو ہے وہ آگے بتا دیتے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں. یہ 4 چیزوں کا نسخہ, اور اس میں تھوڑی سی مشری ڈال دیں. ٹھیک ہے. یہ آپ رات کو سارے کام کر رہے ہیں تو اپنی ٹیبل پہ اس کا ایک ڈبہ بھر کے رکھ لیں, کام بھی کرتے رہیں اور اس کو 1-2 اس کی چٹکی جو ہے نا وہ منہ میں رکھ کے اس کا لعاب لیتے رہیں, چوستے رہیں آپ. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے کام کا حرج ہو رہا ہے تو پھر آپ جب رات کو کام پہ بیٹھیں اس وقت آپ نیم گرم ایک دودھ لیں, ابلتا ہوا دودھ لیں, اس میں اس کا 1 چمچ ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے یہ والا دودھ پینا شروع کر دیں. یا صبح آ کے جب آپ سونے لگیں, ناشتہ وغیرہ کر کے تو آپ سونے لگیں تو سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے اسی طرح سے دودھ کی ایک خوراک لے لیں. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہی انشاءاللہ ان کا جو دماغ پہ تھکن والا بوجھ بن رہا ہے, نظر کی کمزوری والا بوجھ بن رہا ہے, یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر تھوڑی مشکل برداشت کر سکتے ہیں تو ایک نسخہ اور ہے جی نظر کو تیز کرنے کے لیے. ساری رات کام کر کے جب آپ گھر واپس آئیں تو 1 انچی کا ادرک کا پیس, 1 بادام اور 3 کالی مرچ. ادرک, بادام اور کالی مرچ یہ منہ میں رکھ کے چباتے رہیں اور اس کو چبا کے چوس کے آپ کھانا شروع کر دیں. یہ آپ کی نظر کو بہت زیادہ تیز کر دے گا انشاءاللہ. یہ تو بڑا کارآمد نسخہ سننے میں لگ رہا ہے حکیم صاحب,
اور آئی ایم شیور کہ جو لوگ اس کو استعمال کریں گے ان کی نظر بھی ایک آپ کی طرح تیز ہو جائے گی انشاءاللہ بفضل تعالیٰ، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، بشرطے کہ وہ کسی اور بیماری میں مبتلا نہیں ہیں. اگر وہ کسی اور بیماری میں مبتلا ہیں تو پھر اس کا مکمل چیک اپ کروا کے مکمل علاج لے کے پھر اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جا سکتا ہے. میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ چند نسخے جو شیئر کیے جاتے ہیں یہ محدود ہوتے ہیں، کچھ وقت کے لیے یا کچھ بیماریوں کے لیے، ان کی کچھ کنڈیشنز پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو انہی سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں، یعنی مجھے بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کھایا اور ہم اسی سے ٹھیک ہو گئے. لیکن اگر نہیں ہو پا رہے تو پھر اس کا مطلب ہے بیماری کہیں اور ہے، پھر اس کا ایک مکمل جو ہے وہ تشخیص والا نظام کیا جائے گا تو پھر ٹھیک ہو جائے گا. اچھا حکیم صاحب، کیا ساری مختلف عمر کے لوگ جو ہیں وہ اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں، یا اگر ہم نے بچوں کے کیس میں نظر کی کمزوری کو بہتر کرنا ہے تو ان کے لیے نسخہ تھوڑا سا فرق ہو جائے گا کیونکہ بچوں کا جو باڈی سٹرکچر ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے؟ 5 سال سے کم عمر والے جو بچے ہیں ان کو یہ نہ استعمال کروایا جائے، لیکن اگر 5 سال سے لے کر 12 سال کے بچے ہیں تو ان کے لیے ایک نسخہ ہے نظر کی کمزوری ان کے لیے کیا نسخہ ہوگا؟ مغز بادام ہے، ٹھیک ہے، چارے مغز ہیں، سونف ہے، یہ تینوں برابر وزن ہے. کالی مرچ اس میں آدھا وزن ہے، اور اس میں تھوڑی سی کشنیز سوکھا دھنیا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لے لینا ہے 50 گرام جتنا پہلی چیزوں کا وزن ہے، اور تھوڑی سی اس میں کلونجی 20 گرام ملا دینی، ٹھیک ہے، تھوڑی مشری ملا کے اس کا ایک مزیدار سا سفوف بن جائے گا جو بچے آرام سے ذائقے کے ساتھ کھا سکتے ہیں. تو وہ جب آپ ان کو دودھ دیں اس میں مکس کر کے دے دیں، یا ویسے وہ اگر کھا لیں گے تو ان کے لیے زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا، یہ اب اگلا سوال میں ویسے انفارمیشن کے لیے آپ سے پوچھنے لگی ہوں. ابھی شروع میں ہم نے ذکر کیا کہ کچھ وٹامن کی کمی کی وجہ سے بھی نظر میں کمزوری ہوتی ہے. وہ کون سے وٹامن ہیں جن کی کمی کی وجہ سے نظر میں کمزوری آ سکتی ہے، بینائی کو خدشہ ہو سکتا ہے، اور ان وٹامن کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ وٹامن B12 جو ہوتا ہے اس کی کمی بھی جو ہے وہ بہت حد تک اثر انداز ہوتی ہے نظر کی کمزوری کے اوپر. وٹامن C کم ہو جائے تو وہ بھی کچھ وقت گزرنے کے بعد جو ہے وہ نظر کی کمزوری کا باعث بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں وٹامن A جو ہوتا ہے وہ بھی بہت حد تک جو ہے وہ ہماری نظر کی کمزوری کے لیے مطلب اس کی کمی بھی جو ہے وہ نظر کی کمزوری بڑھا دیتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سارے وٹامنز اب جتنے اگر آپ اسٹڈی کریں گے، ناظرین بھی دیکھیں گے، تو یہ ہمیں سبزیوں میں بہت زیادہ مل جاتے ہیں. جی بالکل، سبزیوں میں بہت زیادہ، پتوں والی سبزیوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. آئرن کی کمی جو ہوتی ہے وہ بھی نظر کی کمزوری کا باعث بن جاتی ہے. اور اس کے علاوہ خواتین میں کچھ ان کے گائنی مسائل ہوتے ہیں، ان میں اگر کوئی ایسے مسائل آ جائیں تو وہ بھی ایک نظر کی کمزوری کا باعث بن جاتی ہے. مطلب آفٹر ڈیلیوری بہت زیادہ جو ہے وہ ویکنس ہو جانا اور خود کو ریکور نہ کرنا اور اپنی خوراک کو مینیج نہ رکھنا، وہ بھی نظر کی کمزوری پر جو ہے وہ آ جاتی ہے. لیکن یہ جو کچھ وٹامنز ہیں جو کم ہو رہے ہیں، یہ بادام جو ہے یہ وٹامن سے بھرپور ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمیں بہت فائدہ دیتا ہے. سونگی جو ہے، کشمش جو ہے، اس میں بہت ساری افادیت ہے. اخروٹ جو ہے اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے جو ہماری نظر کی کمزوری کو بالخصوص بہتر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کو ان وٹامنز کی کمی کوئی لاحق ہوئی ہے تو آپ اس کے لیے ایک بہترین نسخہ جو ہے وہ دماغی کمزوری کو ختم کرنے کے لیے اور جسم کو انرجی فراہم کرنے کے لیے آپ دے سکتے ہیں مغز اخروٹ. ٹھیک ہے. انجیر اور بادام، کالی مرچ اور کلونجی. ٹھیک ہے. یہ 5 چیزیں ہیں، ان کو برابر وزن پیس لیں. کالی مرچ صرف اس سے آدھا وزن ہوتی ہے، جتنی ساری چیزیں ہیں کالی مرچ اس سے آدھا وزن لے لیں آپ، اور ان کو کوٹ کے مکسچر سا بنا لیں آپ. ٹھیک ہے. اگر آپ کو لگے کہ اس کے کوٹنے سے وہ مکسچر نہیں ہو رہا تو آپ اس میں منقع بھی ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. منقع ڈال لیں تو یہ ایک پیسٹ بن جائے گا، جیسے جیم ٹائپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جتنا اس کو کوٹیں گے آپ تو اس کا جیم بن جائے گا، زیادہ کوٹیں گے اور زیادہ جو ہے وہ بن جائے گا کریم. یہ بڑے چھوٹے مرد خواتین سب رات کو صرف آدھا چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ لے لیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. یہ بہت کارآمد نسخہ ہے جو ہماری ہڈیوں کو بھی مضبوط کرتا ہے،
دماغ کو بھی مضبوط کرتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے جسم کے اعصاب کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے اور کچھ پیسے آپ خرچ کر سکتے ہیں تو آپ اسی میں تھوڑا زعفران بھی ملا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب جتنی سب دوائیوں کی مقدار ہے اس ریشو سے 1/10 مطلب ان سب کا 10واں حصہ ٹھیک ہے، زعفران اس میں ملا دیں اور اس کو مکس کر کے آپ رکھ لیں، رات کو سوتے وقت آدھا چمچ آپ لیں۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ یادگار نسخہ ہوگا نظر کی کمزوری کے لیے۔ حکیم صاحب، آپ سے بات کر کے میں نے ایک چیز تو سمجھی ہے اور سیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ان نسخوں کی آپ کوانٹٹی کے اندر ذرا بھی کمی پیشی کر لیں تو یہ کام نہیں آئے گا۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ دودھ کے ساتھ لے لیں یا پیسٹ کی فارم میں اس کو لے لیں، کس چیز کے ساتھ اس کو نہیں لینا؟ چونکہ اکثر اوقات کچھ بچے ہوتے ہیں جو بڑے چوزی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اس فارم میں نہیں اس فارم میں کھا لوں گا، لیکن وہ اگر آپ اس فارم میں دیں گے تو اس کا پورا اثر الٹ ہو جاتا ہے۔ اصل میں جتنے بھی مغزیات ہوتے ہیں جن میں روغن پایا جاتا ہے، آئل پایا جاتا ہے، ایسے مغزیات یا جتنے بھی ڈرائی فروٹ ہیں، مختلف اطباء کے تجربات اپنے ہیں، لیکن میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ ان کو پانی کے ساتھ نہیں لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مطلب پانی کے ساتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں ان سے رطوبت چاہیے۔ تو اگر رطوبت کا صحیح استعمال جو ہے وہ ہمیں دودھ کے اندر مکس کر کے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ پانی کے ساتھ استعمال کرنے کے ساتھ وہ ہمارے ہاضمے پر جو ہے وہ برے اثرات ڈال سکتے ہیں۔ مطلب ایک طرف سے وہ رطوبت ہوگی تو ایک طرف سے ہمیں جو ہے وہ پانی کا مکسچر جب بن جائے گا تو پھر وہ معدے پر گرانی پیدا کر دے گا بجائے اس کو ہضم کرنے کی۔ تو اس لیے ہمیں ان کو دودھ کے ساتھ زیادہ پریفر کیا جاتا ہے جتنے بھی مغزیات ہوتے ہیں، تاکہ دودھ میں یا تو وہ مکس ہو جاتے ہیں تو ہمیں ہضم کرنے میں آسانی ہوتی ہے، دوسرا جو ہے وہ دودھ تھوڑا لذیذ ہو جاتا ہے، دودھ تھوڑا مزیدار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مغزیات کو جو ہے وہ دودھ کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ مختلف معاشروں میں مختلف نسخے دیے جاتے ہیں، میں ایک دو عرض کروں گی یہاں پہ جن پہ میں کلیئرٹی چاہ رہی ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بینائی کو بہتر کرنے کے لیے شہد آنکھوں میں لگائیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ گلاب کا عرق کہتے ہیں کہ آپ ڈالا کریں، کچھ لوگ جو ہیں سرما کہتے ہیں کہ آپ ڈالیں، اس سے بھی آپ کی بینائی بہتر ہوتی ہے۔ آپ کا اس پہ کیا تبصرہ ہے؟ سب سے بہترین چیز سرما ہے، یہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ آپ رات کو سوتے وقت جو ہے وہ سرما ڈالتے بھی اور سرما ڈالنے کی تلقین بھی فرماتے کہ رات کو سوتے وقت 3 سلائی ایک دائیں آنکھ میں اور 3 سلائی جو ہے وہ بائیں آنکھ میں، یا کہیں 2 سلائی کا بھی ذکر ہے کہ 3 ایک سائڈ پہ اور 2 سلائی ایک سائڈ پہ جو ہے وہ سرما۔ اور طب نبوی میں سرمے کا ایک نسخہ سرمہ اسمد بڑا مشہور ہے۔ حجاز مقدس میں جو ہے وہ اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگ وہاں سے جو ہے وہ اس کو تحفہ سمجھ کے لے کے بھی آتے ہیں۔ نظر کی کمزوری کے لیے سرما پہلے نمبر پر ہے، شہد دوسرے نمبر پر ہے، اور شہد ڈالنے سے اطباء کرام اس دور میں احتیاط اس لیے بتاتے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ شہد خالص ہے کہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں اگر کہیں مکسچر ہوگا، گلوکوز ہوگا، چینی ہوگا تو پھر وہ شہد فائدے کی بجائے نقصان دے گا، تو ہمیں پھر اس سے احتیاط برتنی چاہیے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے شہد اتارا ہے اور وہ خالص شہد ہے تو پھر شہد کی ایک ایک سلائی رات کو آپ ڈال لیں تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ گلاب کا عرق جو ہے، روز واٹر کے بارے میں بھی اطباء کرام کے یہی خدشات موجود ہیں کہ یہ خالص نہیں ملتا ہے، مطلب اسینسز عرق ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ملتے ہیں، خوشبو ہوتی ہے لیکن عرق نہیں ہوتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ اس کو ڈالیں تو آپ فائدہ لینا چاہ رہے ہیں لیکن اس کا نقصان ہو جائے گا، تو ہمیں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ میں روز واٹر استعمال کرواتا ہوں، وہ صرف اس سے آنکھیں دھونے کا مشورہ دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کہ آپ رات کو سوتے وقت 3 چھینٹیں ادھر لگا دیں، 3 چھینٹیں ادھر لگا دیں، یعنی آنکھوں کو دھو لیں آپ گلاب کے عرق کے ساتھ جیسا آپ کو ملا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ آپ کے جو ڈارک سرکل بن رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، جو دھندلا پن آ رہا ہے وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گا، بشرطے کہ عرق گلاب خالص ہو، تو پھر وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ آنکھیں دھو لیں یا رات کو ایک ایک سلائی آپ جو ہے وہ شہد کی لگا لیں اور صبح اٹھ کے گلاب کے عرق سے یہ ان کو دھو لیں، تو یہ ایک بہترین طریقہ کار ہو سکتا ہے ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرنے کا۔
نظر بھی مضبوط رہتی ہے, صفائی بھی قائم رہتی ہے, اور چہرے کی خوبصورتی بھی قائم آپ کا یہ والا نسخہ تو میں بھی استعمال کروں گی, چونکہ آپ ضرور نے کہا اس سے کیجیے ڈارک سرکلز نہیں آئیں گے. بالکل آتے نہیں. اچھا, کیا چینی کے زیادہ استعمال کرنے سے, فزی ڈرنکس کے زیادہ پینے سے بھی نظر میں کمزوری ہوتی ہے؟ کسی بھی غذا کا جب توازن ہوتا ہے نا ڈسٹرب, کہ آپ اپنی ضرورت سے زائد اس کو لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں اب تو لوگ چینی کے نام سے ڈر گئے ہیں. مطلب جتنا ڈائبٹیز, پری ڈائبٹیز, اب پتہ نہیں انسولینک, نان انسولینک, اتنی ساری جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ شوگر بڑھ گئی ہے کہ ہمیں شوگر کے نام سے ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے. کبھی کبھی میں کسی سے چائے پوچھوں تو میں کہوں نا 1 چمچ چینی, تو او تسی چینی پیندے ہو, یعنی وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ چینی پیتے ہیں. تو میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ ہم گڑ استعمال کرتے ہیں, یا شکر کبھی استعمال کر لیتے ہیں, یا جہاں کہیں نہ ہو تو پھر چینی استعمال کر لیتے ہیں, لیکن کثرت نہیں ہے نا. آپ کبھی دودھ, چینی, شکر, گڑ کے بغیر پی کے دیکھیں وہ کیسا میٹھا ہوتا ہے. دودھ کی ایک مٹھاس ہے نا جی, اپنی بڑے مزے کا ہوتا ہے, ساری زندگی اس کے بغیر پیے, اپنی غذائیت ہے اس کی. لیکن اگر ہم اس میں اپنی طرف سے چینی ایڈ کر کے اس کی افادیت کو کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو پھر ہمارا مسئلہ ہے نا, دودھ کا تو مسئلہ نہیں ہے. یا اگر آپ کوئی بھی ایسے بازاری طور پر مشروب لیتے ہیں, آپ کچھ غذائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ خود اپنا ذائقہ رکھتی ہیں. سندل ہے, یہ اپنا ایک ذائقہ رکھتا ہے. بنفشہ ہے, یہ اپنا ایک ذائقہ رکھتا ہے. گلاب کی پتیاں ہیں, یہ اپنا ایک ذائقہ رکھتی ہیں. فالسا ہے, یہ اپنا ایک ذائقہ رکھتا ہے. جامن ہے, یہ اپنا ایک ذائقہ رکھتا ہے. تو ان ذائقوں کو اگر ہم ان کی افادیت کے حساب سے لیں تو پھر تو ہمیں یہ ڈائریکٹلی فائدہ دیں گے. لیکن اگر ہم ان کے ساتھ کوئی اور چیز کو جو ہے وہ مکس کر کے کوئی کمبینیشن بنائیں گے تو پھر اتنی ان کی افادیت میں تھوڑی کمی آ جائے گی. تو چینی کا کثرت استعمال ہو, نمک کا کثرت استعمال ہو, جو کھٹائی ہے اس کا کثرت استعمال ہو, بلکہ روٹی کا ہی کثرت استعمال کیوں نہ ہو جائے. اچھا, مطلب آپ کھانا ہی پیٹ بھرے کھائے جا رہے ہیں, آپ کو طلب نہیں ہے تو آپ بھرے پیٹ کھائے جا رہے ہیں, تو پھر وہ آپ اپنے پہ زیادتی کر رہے ہیں. جہاں سے زیادتی شروع ہوگی وہاں سے بیماری شروع ہوگی. ٹھیک ہے. بیماری کا ایک آسان سا جو تعریف ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ کے جسم کے توازن سے ہٹ کر کوئی چیز ہے, مطلب وہ توازن سے نیچے جا رہی ہے پھر بھی بیماری لا رہی ہے, وہ توازن سے اوپر جا رہی ہے پھر بھی بیماری لے کر آ رہی ہے. تو یہ اتنی سی آسان سی بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم نے اپنی لائف کو تھوڑا سا لمٹ میں رکھنا ہے اور توازن کے ساتھ رکھنا ہے تو کم بیماریاں آئیں گی اور طبیعت جلدی ٹھیک ہو جائے کرے گی انشاءاللہ. اچھا, ابھی ہم نے یہ سرمے پہ 2 منٹ پہلے بات کی اور آپ نے ہمیں بتایا مجھے اور ناظرین کو کہ سرما جو ہے یہ نمبر 1 علاج میں آتا ہے. جی, اس سے متعلقہ میرے 2 سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اکثر اوقات نیو بورن جو بچہ ہوتا ہے اسے ہمارے معاشرے میں ریلیجسلی بھی اور سوسائٹی کے اسپیکٹ سے بھی ہم سرما ڈالتے ہیں. یہ میں ویسے ایک اپنی کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کو کلیئر کرنے کے لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں, کیا ایسا کرنا چاہیے نیو بورن کے کیس میں؟ پہلا سوال. دوسرا بھی پوچھ لیتی ہوں, کیا سرمے سے بینائی واپس آ سکتی ہے؟ دیکھیے سرمے کی مختلف نسخہ جات ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک جڑی بوٹی ہے مامیرا. ٹھیک ہے. مامیرے والا جو ہے نا وہ سرما بہت زیادہ مشہور ہے. وہ اب اس کا نسخہ بہت بڑا ہے, وہ ناظرین کے سامنے جو ہے وہ شیئر نہیں کیا جا سکتا, لیکن وہ بنایا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ نظر کے واپس آنے کے بھی چانسز موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. واو. اس سے بڑھ کر جو سرمہ اسمد ہے جو میں نے پہلے عرض کیا, الف سے میم دال, یہ بھی اگر صحیح نسخے کے ساتھ بنایا جائے تو اس سے بھی گئی ہوئی نظر واپس آ جاتی ہے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. تو سرما جو آپ نے پہلے کہا, میں ایک چیز سوچ رہا تھا جی کہ آج سے 50 سال پیچھے جائیں تو اگر وہ ہمارے جو دیسی اور سادہ لوگ تھے وہ جب بچے کو پیدا ہوتے ہی سرما ڈالتے تھے, جی بھلے وہ آنکھوں کی خوبصورتی کے لیے ڈالتے تھے یا کسی طرح سے بھی ڈالتے تھے, تو وہ سرمے کی تیاری کو بھی وہ مد نظر رکھتے تھے کہ یہ کس چیز سے تیار ہوا ہے اور اس میں کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس کے لیے فائدہ دے سکتی ہیں یا نقصان دے سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس دور کے جو پیدا ہوئے لوگ ہیں ان کو اینکیں کم لگی ہوئی ہیں,
بنسبت اس دور کے اس دور کے لوگ جو ہم ان چیزوں سے دور ہو رہے ہیں کہ اس سے لگنے سے یہ ہو جائے گا، اس سے لگنے سے یہ ہو جائے گا، تو ان کی نظریں کمزور سے کمزور تر ہو گئی ہیں. تو یہ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اس کے لگانے میں کتنے فائدے ہیں یا اس کو چھوڑنے میں کتنے نقصان ہیں. اچھا، ان سب نظر کی کمزوری تو ایک بات ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آنکھوں کی بے شمار مسائل ہیں جو پھیلتے جا رہے ہیں. چند ایک میں یہاں پہ ابھی آپ کے سامنے بتاؤں گی، جس طرح آنکھوں میں ایچینس ہونا، خارش ہونا، آنکھوں میں ریڈنس ہونا، یا کچھ لوگ بلرینس، آنکھ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بلر نظر آتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ ان ساروں کے لیے آپ اگر ایک ایک نسخہ بتا سکیں اس کو فکس کرنے کے لیے. دیکھیں جن لوگوں کی نظر پھیل جاتی ہے، فوکس قائم نہیں رہتا اور نظر دھندلا جاتی ہے، تو یہ تو سیکنڈ سے تھرڈ سٹیپ ہے کہ ان کی نظر کمزور ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہونے والی ہے، ٹھیک ہے، ہو چکی ہے، نظر کمزور ہو چکی ہے. یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اکثر بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، ایک دم آنکھوں میں اندھیرا چھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ایک دم ان کو چیزیں نظر نہیں آتی ہیں. تو یہ بھی ایک مسئلہ نظر کے متعلقہ ہوتا ہے کہ نظر کی اگر کمزوری شروع ہو رہی ہو تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ سر چکرا جاتا ہے. دماغی اعصاب کمزور ہو رہے ہوں اور نظر کی پتلی میں سکڑاؤ آ رہا ہو، یا آپ کو ڈائجیشن کے مسائل ہوں، تیزابیت بھی ہو تو پھر بھی بیٹھ کے اٹھنے سے چکر آ جاتے ہیں. خون کی کمی ہو پھر بھی بیٹھ کے اٹھنے سے چکر آ جاتے ہیں. ہڈیوں کی کمزوری ہو پھر بھی ایسا ہو جاتا ہے. نیند پوری نہ ہوئی ہو پھر بھی ایسا ہو جاتا ہے. تو ایک دم مطلب یہ ہے کہ دماغ ریلیکس ہوگا، جو اس پہ دباؤ تھا وہ کم سے کم پڑے گا، تو پھر وہ بلور نہیں ہوں گی. ایسے لوگ جو ہیں وہ سونف کا استعمال اپنی لائف میں ہمیشہ رکھیں. ٹھیک ہے، بادام، سونف اور کالی مرچ، بس یہ 3 چیزیں ہیں. ان کو صفوف بنا لیں یا ان کو ویسے ایک ایک 2 پیس جو ہیں وہ صبح رات کو 11 بادام کی گریاں بھگو کے رکھ دیں، صبح اٹھ کے ان کے چھلکے اتار کے یہ اپنے پاس رکھیں. سارا دن 2-3 بادام کی گریاں، تھوڑی سی سونف اور 2-3 کالی مرچ، یہ منہ میں رکھ کے چباتے رہیں. ٹھیک ہے، اس کو چبا چبا کے چوستے رہیں. 3-4 بار ایسا کر لیں. یہ جو آنکھوں پہ دھندلاہٹ آ رہی ہے یہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اس سے ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جو چبھن ہو رہی ہے، جو ایچنگ ہو رہی ہے آنکھوں میں، جو ایک خارش ہو رہی ہے، جو الرجی ہو رہی ہے، اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے جو ہے وہ گلاب کی ارگ سے آنکھیں دھوئیں. جب آپ آنکھیں صاف کر لیں گلاب کی ارگ کے بعد، تو اس کے بعد کوئی اچھا سرما، اچھے جو ہے وہ مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ہوئی ہو، یا اسمد سرما اگر آپ منگوا لیں تو وہ والا سرما منگا کے رات کو ایک ایک سلائی جو ہے وہ لگا کے سو جائیں. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ وہ جو آنکھوں میں مسائل آ رہے ہیں وہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ نسخے آپ جو بتا رہے ہیں یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو انگریڈینٹس ہمارے کچن میں ہی موجود ہیں، آپ انہی میں سے بتا رہے ہیں، تو میں اس کے لیے آپ کی بڑی شکر گزار ہوں. آئی ایم شیور آڈینس بھی اس کے لیے آپ کے بڑے مشکل نہیں ہوتے ہیں. میں مشکل نسخے نہیں دیتا ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں یہ ہر نسخے میں کالی مرچ اور سونف ہی کیوں دیتے ہیں. میں اس لیے دیتا ہوں کہ اگر ان سے ہی ہر بیماریوں کا علاج موجود ہے تو آپ لوگوں کو الجھاتے کیوں ہیں بھائی؟ انہی کا ہی صحیح استعمال اگر کر لیا جائے تو پھر ہمیں بہت ساری چیزیں. آپ کہیں گے ہر چیز میں یہ کلونجی لے آتی ہیں. جی جی. لیکن میں آپ سے تیسری میری ایپیسوڈ ہے، ہر ایپیسوڈ میں کلونجی کی ضرور بات کرتی ہوں. کیا کوئی نسخہ کلونجی کے گرد بھی ہے؟ میں نے 2 نسخے پہلے بھی کلونجی کے ہی بتائے ہیں. ہاں جی. مزید ایک ہمارا نسخہ ہے جن کو سر درد ہمیشہ رہتی ہے. جی بالکل. سر درد ٹھیک نہیں ہوتی ہے یا آنکھوں پہ دباؤ رہتا ہے. صرف کلونجی مٹھی بھر کے لے لیں، ایسے سونگ لیا کریں. رات کو سونے سے پہلے 2-3 بار اس کو سونگ لیں اور صبح اٹھ کے 2-3 بار اس کو سونگ لیں، اور گن کے 10-11 دانے کلونجی کے اور 2-3 کالی مرچ، یہ صبح اٹھ کے چبا کے کھا لیں. آپ کا پرانے سے پرانا سر درد ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، کیا اس سے مائیگرین بھی ٹھیک ہو جائے گا؟ کیونکہ اکثر اوقات کچھ لوگوں کو مائیگرین کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں درد اور آنکھوں میں بے چینی بھی ہوتی ہے. مائیگرین کا جو درد ہوتا ہے یہ سر درد کی بہت ساری خطرناک اقسام میں سے ایک درد ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. یہ اس کی وجوہات مختلف قسم کی ہیں. پرانا نزلہ جم جائے
کہیں پہ کوئی انجماد ہو چکا ہو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے, ناک کی ہڈی میں کوئی مسئلہ رہا ہو اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے, تھائرائیڈ میں کن لوگوں کو مسئلہ ہو اس کے بگاڑ کی وجہ سے بھی مائیگرین ہو جاتا ہے, یا کوئی ڈرگ یوزر بندہ ہو اور عرصہ دراز تک جو ہے وہ اس کو استعمال کرے اور ایک دم چھوڑنے کی کوشش کرے, اس کو بھی اس کا اٹیک ہو جاتا ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بچپن سے گرو والی لیول پہ جو ہیں وہ تھوڑے سست جاتے ہیں, تو دماغی اعصاب ان کے کمزور پڑ جاتے ہیں, ان کی وجہ سے بھی مائیگرین کا مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ جو کلونجی کو سونگھنے والا نسخہ ہے یہ مائیگرین کے مریضوں کے لیے تحفہ ہے. اچھا, کہ وہ رات کو سوتے وقت کلونجی کو صرف سونگھنا ہے انہوں نے, ٹھیک ہے, صرف آدھا منٹ تک, ٹھیک ہے, پھر تھوڑا وقفہ دے کے پھر آدھا منٹ تک سونگھنا ہے. اور ایسا ہی صبح ایک بار انہوں نے کر لینا ہے. اللہ کریم کے فضل و کرم کے ساتھ بہت حد تک مائیگرین کا مرض جو ہے وہ کم پڑ جاتا ہے. ساتھ انہوں نے استخدوس اور استخدوس لینا ہے اور ساتھ لینا ہے بنفشا, ٹھیک ہے, استخدوس اور بنفشا, اس کا کعوہ بنا کے یہ صبح اور شام استعمال کرنا ہے. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ پرانے سے پرانا مائیگرین جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا حکیم صاحب, آپ نے نسخہ جات تو ہمیں بہت بتا دیے, اب میں چاہتی ہوں کہ آپ کوئی ایکسرسائز بھی کوئی بتا دیں. جس طرح پچھلے ایک پوڈ کاسٹ میں آپ نے ہمیں بتایا تھا درد کے لیے, جوڑوں کے درد سے متعلق کچھ مساج یا پریشر پوائنٹس بتائے تھے. کیا بنائی سے متعلق بھی ہماری باڈی کے اندر کوئی پریشر پوائنٹس موجود ہیں؟ دیکھیں, بڑا آسان سا ایک نسخہ ہے. آپ جب صبح نیند سے اٹھیں تو بغیر کلی کیے نا ایک بار ایسے پوزیشن میں جائیں جیسے نماز میں رکوع کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایسا 1-2 منٹ تک رہیں. 1 منٹ سے شروع کر لیں, آپ نیکسٹ ڈے 1.5 کر لیں, پھر 2 کر لیں, پھر 3 منٹ کر لیں. ٹھیک ہے, صرف رکوع والی حالت میں ہی رہنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. یہ والی ایکسرسائز شروع کریں. اور جب بھی کبھی کھانا کھانا ہے, کھانا کھانے کے بعد یہ جو دونوں شہادت والی انگلیاں ہیں ان کو پانی میں ڈپ کر کے یہ آنکھوں پہ ایسے لگانا ہے, ٹھیک ہے, دونوں آنکھوں پہ پانی لگانا ہے. بس یہ 2 عمل آپ اپنی لائف میں ہمیشگی اختیار کر لیں. اللہ کریم کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کو نظر کی کمزوری کا مرض لاحق نہیں ہوگا, یعنی نظر کمزور نہیں ہوگی. یہ دونوں ایک ایسی ایکسرسائز ہیں. کمزور ہو چکی ہیں تو پھر یہ ایکسرسائز جاری رکھ کے ساتھ کچھ علاج لیں تو انشاءاللہ اس سے بہتر ہو جائے گا. علاج کے لیے میں نے کافی نسخہ جات جو ہیں وہ بتائے ہیں. مزید جو ہے وہ اس حالت میں کہ آپ چاہتے ہیں کہ نظر ڈاؤن نہ ہو, اگر گلاسز بھی لگے ہوئے ہیں تو ان میں بھی تھوڑا ریورس آنا شروع ہو جائے اور بہتری ہو جائے, تو پھر میں نے پہلے جیسے گزارش کی کہ اگر تو سر درد کی موجودگی ہے اس کا علاج کیا جائے, کسی اور بیماری کی موجودگی ہے اس کا علاج کیا جائے. لیکن اس سب کے باوجود جو ہے ہمارے لیے قدرتی طور پر جو کالی مرچ ہے نا, آپ یقین کریں اس کو کسی بھی بیماری کے علاج میں استعمال کر کے دیکھیں, یہ آپ کو مایوس نہیں کرے گی, بالکل مایوس نہیں کرے گی. کل میں کسی جگہ پہ گیا ہوا تھا تو وہاں پہ ایک بچہ میرے پاس آیا, اس کی عمر تھی کوئی 25-26 سال. وہ کہہ رہا میری شدید سر درد ہو رہی ہے اور مجھے پچھلے کافی دنوں سے سر درد ہے, مجھے گیس تیزابیت بھی رہتی ہے تو میری سر درد ٹھیک نہیں ہو رہی. میں نے کہا 5 کالی مرچ لیں. تو اس نے 5 کالی مرچ لیں, 5 کالی مرچ کھائیں. میرا خیال 1 منٹ نہیں گزرا تھا, اس میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, اللہ کے مجھے معاف فرمائے, 1 منٹ نہیں گزرا تھا, وہ کہہ رہا تھا میرا سر درد ٹھیک ہو گیا. واو, اس کا سر درد ٹھیک ہو گیا. کچھ لوگوں کو کالی مرچ لگانے سے ہچکی آ جاتی ہے. یہ مجھے بہت سارے لوگوں نے سوال بھی کیا ہوا ہے کہ یہ آپ چلائیے گا, ہچکی لگ جاتی ہے. جب آپ کالی مرچ بھرے پیٹ کھائیں گے, مطلب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا, کھانا کھایا ہوا آپ نے, تو پھر کالی مرچ لگائیں گے تو پھر وہ ہچکی لگائے گی. ٹھیک ہے. اگر آپ کا کھانا ہضم ہو چکا ہے, مطلب کھانا کھائے ہوئے 2.5 گھنٹے گزر گئے ہیں, 3 گھنٹے گزر گئے ہیں, پھر آپ کالی مرچ کھائیں گے, پھر آپ کو ہچکی نہیں لگے گی. اور یہ ہچکی 1-2 منٹ تک رہے گی اور خود ہی ختم ہو جائے گی. اگر ہچکی لگ جاتی ہے تو یہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ فوری طور پر کتنا جلدی فائدہ کرتی ہے.
ایک دم کے لیے جو بلاکیج آ رہی ہوتی ہے یہ اس کو کلیئر کرنے کی جو ہے وہ پوزیشن میں لے آتی ہے. یا آپ کے غذا کی نالی میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے یہ اس کو ٹھیک کر دیتی ہے. دوران خون کو مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے اس کو ٹھیک کر دیتی ہے. آپ کے پٹھوں میں کوئی مسئلہ آ رہا ہوتا ہے اس کو ٹھیک کر دیتی ہے. اللہ کریم کے فضل و کرم کے ساتھ میرا ایک ڈپریشن کا نسخہ بہت مشہور ہے اور مجھے بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ اللہ کا فضل ہوا, مہربانی ہوئی کہ ہم اس سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے. وہ ہے رات کو سوتے وقت 5 کالی مرچ, ٹھیک ہے, ہر کالی مرچ پہ 11 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی, ٹھیک ہے, مکمل بسم اللہ شریف پڑھ کے اس پہ آپ نے دم کر دینا ہے اور رات کو سوتے وقت 5 کالی مرچ یہ چبا کے کھا لینی ہے. اور صبح خالی پیٹ بھی ایسے ہی 5 کالی مرچ, ہر کالی مرچ پہ جو ہے وہ آپ 11 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ لینی ہے. ٹھیک ہے. یہ والا آپ نسخہ اپنے استعمال میں شروع کر دیں. چند دنوں کے بعد پھر دیکھیے گا کہ آپ کو جو چیزیں گھیرے ہوئے ہیں, پریشر دے رہی ہیں, آپ کا دماغ ان کو برداشت کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا. ڈپریشن کا علاج ہوتا ہے دماغی اعصاب کا اتنا مضبوط ہو جانا کہ وہ چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ فیس کر سکے. وہ اپنی انرجی کھو چکا ہوتا ہے, پریشر زیادہ ہو جاتا ہے, انسان پھر جو ہے وہ ڈیپلی انزائٹی میں چلا جاتا ہے. تو دماغی اعصاب مضبوط ہو جائیں گے تو اس سے یہ چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. تو فی الوقت ہم نظر کی کمزوری کے لیے وہ اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ کالی مرچ, بادام اور سونف یہ نسخہ اپنے استعمال میں رکھ سکتے ہیں. کالی مرچ ویسے استعمال میں رکھ سکتے ہیں, وقتاً فوقتاً آپ کھاتے رہا کریں. کالی مرچ کی ایک دن میں زیادہ سے زیادہ مقدار 15 عدد ہے, مطلب 15 دانے تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ کثرت آپ کرنے سے احتیاط کریں, یا اگر معالج سے مل کے آپ دیکھیں کہ آپ کی جو طبیعت ہے وہ اس سے کتنی زیادہ برداشت کر سکتی ہے. کرنے سے کیا ہوگا جی, کثرت کرنے سے وہ میں شروع سے ہمارا یہی موقع رہا ہے کہ کسی بھی چیز کا اضافہ جو ہوتا ہے تو وہ پھر ہمارے لیے پریشانی لے کر آ سکتا ہے. مطلب آپ یہ اس کی مقدار بڑھائیں گے وہ آپ کے غذا کی نالی پر اثر انداز ہو سکتی ہے, وہ آپ کے معدے میں حرارت زیادہ بڑھا سکتی ہے, جو آپ کے خون میں ایچنگ پیدا کر سکتی ہے. لیکن وہ ان لوگوں کو جن کا مدافعتی نظام کمزور ہے تو اس لیے احتیاطاً اس مقدار میں رہنا چاہیے. اچھا, کیا حکیم صاحب ہم یہ یونانی علاج اور ماڈرن میڈیسن کو ایک ساتھ استعمال کر سکتے ہیں؟ اور اگر کر سکتے ہیں تو کن چیزوں کی احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ہم ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ جیسے کچھ پیشنٹس آتے ہیں, ابھی آپ نے پیچھے ڈپریشن کی بات کی, اگر ہمارے موضوع سے متعلقہ تو نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بھی علاج کرا رہے ہیں, سائیکیٹرسٹ کی دوائی بھی لے رہے ہیں اور ہم حکیمی نسخہ بھی استعمال کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ نے نظر کے کانٹیکس میں مجھے اس کا جواب دینا ہے. نہیں, نظر کی کمزوری کے لیے اگر جو جدید طریقہ کار علاج جو رائج ہے ابھی چل رہا ہے اس میں میرے خیال ملٹی وٹامن ہی زیادہ استعمال کروائے جاتے ہیں. زیادہ تر ہی نظر کی کمزوری کے لیے یا کوئی آئرن کی جو ہیں وہ کچھ میڈیسن ہوتی ہیں وہ استعمال کروائی جاتی ہیں. تو وہ اور ہربل میڈیسن اگر ایک ساتھ جاری رکھی جائیں تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن صرف اتنا کرنا چاہیے کہ آپ ان دوائیوں سے اور ان دوائیوں کا درمیانی وقفہ 1 گھنٹے کا رکھ لیں. پہلے وہ کھا لیں یا پہلے یہ کھا لیں, اور اس کے ساتھ اس کو کہیں اور یہ بھرپور کوشش کریں کہ یہ دونوں آپ سے چھوٹ جائیں. یہ کوشش نہ کریں کہ میں ایک ٹیبلٹ کھا لوں تو اس سے میں بس وہ بیٹری چارج ہوگی چلتی رہی. مطلب آپ ایک کے استعمال کے ساتھ دوسرے کو تھوڑا تھوڑا چھوڑنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, کہ میں اس کو تھوڑا سکپ کر دوں ساتھ یہ چلاؤں, پھر کچھ وقت کے بعد اس کو بھی چھوڑ دیں تاکہ آپ بغیر دوائیوں کے ٹھیک رہ سکیں. ٹھیک ہے, چلیں اب سب سے اہم حصے کی طرف جاتے ہیں, کالا موتیا اور سفید موتیا. سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کے علم کے مطابق کیا وجوہات ہیں کالے موتیے اور سفید موتیے کے پیچھے؟ دیکھیں, سفید موتیا اور کالا موتیا جو عمومی طور پر ہمارے جو ہے وہ معاشرے میں سمجھا جاتا ہے, وہ جو قدرتی طور پر ہماری آنکھ کی جو ایک بلیک پتلی ہے آنکھ کے اندر, اس کے سراؤنڈڈ میں یا اس کے اندر کسی داغ کا پیدا ہو جانا, کوئی اسپاٹ پیدا ہو جانا اور اس کا لمبے عرصے تک موجود رہنا, اور وہ آہستہ آہستہ آپ کی جو نظر والی پتلی ہے اس کو سکیڑ دے تو پھر وہ موتیے کی شکل اختیار کر جاتا ہے. مطلب وہ اگر داغ بڑھ جائے اور آپ کے جو قدرتی لینز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں ان پر وہ اثر انداز ہو جائے, جیسے
کسی کے اوپر کسی کا سایہ پڑ جاتا ہے, میں آسانی کے ساتھ کہہ دیتا ہوں کہ کچھ چیز سائے میں ہے تو وہ پھر دباؤ میں ہو جاتی ہے. تو ایسے کسی داغ کا جو ہے وہ نظر کی اندرونی ان جو ہے وہ پتلیوں پر یا ان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی لیئرز پیدا کی ہوئی ہیں نظر کی, ان پر اگر کوئی چیز جو ہے وہ دباؤ دے رہی ہو تو پھر وہ موتیے کی شکل اختیار کر جاتی ہے. سفید موتیا جو ہوتا ہے وہ بنسبت کالے موتیے سے ریکوریبل ہوتا ہے, جلدی کیوریبل ہو جاتا ہے اور کچھ وقت کے علاج کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. کالا موتیا جو ہوتا ہے اصل میں وہ موتیے کی انتہا کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی جگہ بہت زیادہ بنا چکا ہوا ہے اور وہ آنکھ کے بہت سارے حصے کو جو ہے وہ متاثر کر چکا ہوا ہے. تو ہربل میں کالے موتیے کے بھی علاج موجود ہوتے ہیں لیکن اس کی سٹیج کی مناسبت سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں کالا موتیے کا کوئی نسخہ آپ سے شیئر اس لیے نہیں کروں گا کہ ہر مریض کالا موتیے کا ایک نوعیت کا نہیں ہوتا ہے. میں نے اکثر سنے کہ ان کے نسخے بہت سارے دیے جاتے ہیں لیکن کالا موتیے کی جو ہے وہ دیکھنی پڑتی ہے کہ اس کی اس وقت پوزیشن کیا ہے اور اس کو کس طرح کے کس ریشو کے علاج کی ضرورت ہے, پھر اس مناسبت سے اس کا علاج کیا جاتا ہے. تو یہ کوئی 40% تک چانسز ہوتے ہیں اس کے واپس آنے کے اور وہ ٹھیک ہو بھی جاتا ہے. سفید موتیا اگر ہو گیا ہو اور کالے موتیے کا آغاز ہو تو ایک مختلف اطباء کے تجربات میں ایک چیز رہی جو انہوں نے مریضوں پر استعمال کی, اور ہمارے کچن کی ایک مشہور چیز ہے جس کو ادرک کہتے ہیں. اس کے فوائد میں بھی اس کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ سونے سے پہلے صرف ادرک کے اندر آپ ایک سلائی ڈالیں اور اس کا ایک سرما بنا کے روز رات کو آنکھوں میں لگا لیں. اچھا, یعنی ایک سلائی ایک سائڈ پہ اور ایک سلائی دوسرے سائڈ پہ. یہ اگر آپ روز رات کو لگانا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی موتیے کی جو سفید موتیے کی سٹیجز ہیں یا کالا موتیے کی ارلی سٹیجز ہیں یہ اس کو ٹھیک کرنے میں بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے. اور اس کے ساتھ غذائی طور پر اگر آپ نسخہ لیں تو وہ کالی مرچ, کلونجی اور استخدوس, کالی مرچ اور کلونجی, یہ تینوں چیزیں برابر وزن پیس کے رکھ لیں. رات کو صرف اس کا چھوٹا آدھا چمچ بکری کے دودھ کے ساتھ لینا ہے. اچھا, اور بکری کے دودھ میں آدھا چمچ دیسی گھی ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, دیسی گھی نہ ملے تو آپ نے روغن بادام ڈال لینا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ یہ والا نسخہ اپنے استعمال میں رکھیں تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ ان دونوں جو خطرناک بیماریاں ہیں ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے بڑا ایک کارآمد نسخہ بتا دیا. جی, مجھے امید ہے کہ بکری کا دودھ آسانی سے سب کو میسر بھی ہو جائے گا. اگر نہ ہو بکری کا دودھ, گائے کا دودھ لے لیں. ٹھیک ہے, مطلب لے سکتے ہیں, پھر جو ہے دودھ وہ لے لیں. ٹھیک ہے, لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے, رائٹ. اچھا حکیم صاحب, ایک اور چیز جو تھوڑی سی لیس پائی جاتی ہے ہمارے آنکھوں کے اندر, ایک پانی نما لیکوڈ ہے جس کو مجھے تو انگلش میں ٹیکنیکل ٹرم پتہ ہے, ایکوس ہیومر کہتے ہیں. بہت کم ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں کا یہ ایکوس ہیومر کسی بھی وجہ سے کم ہو جاتا ہے. جی, کیا اس کے لیے بھی کوئی نسخہ موجود ہے؟ اصل میں یہ جو سارا پورشن ہے نا ہمارا حلق سے اوپر آپ کسی بھی ایک پارٹس کو آپ اسٹڈی کر لیں, یہ پانی سے بھرپور ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ناک, کان, گلا, دماغ, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اس کے اندر پانی کی مقدار کچھ زائد رکھی ہوئی ہے. تو اس کے پانی کی مقدار کا زائد رہنا ہی اس کی صحت ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ اچھے خاصے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک دم آنکھ میں کوئی چیز ڈل جائے تو کتنا پانی آتا ہے, نکل جاتا ہے. تو اتنا پانی ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں کوئی احساس نہیں ہے, لیکن آئے جائے گا یا کہیں فلو ہو جائے گا تو پانی آئے جائے گا. ٹھیک ہے, کان اس وقت تک ٹھیک رہتے ہیں جب تک اس کی رطوبت قائم رہتی ہے. اگر اس کے اندر خشکی غالب آ جائے گی تو سنوائی میں مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے. سر اس وقت تک ٹھیک رہتا ہے جب تک اس میں نمی قائم ہے. ڈینڈرف آ جائے گا, خشکی ہو جائے گی تو وہ بال بھی کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ جو ان حصوں پر پانی کی مقدار ہے یہ اصل میں ہمارے جسم کا جو میرا خیال ہے جگر اور گردوں کی صحت پر ڈیپینڈڈ ہے. اگر آپ کا لیور ٹھیک کام کر رہا ہے, اگر آپ کے کڈنی ٹھیک کام کر رہے ہیں نا, تو وہ پھر آپ کے دماغی اعصاب کو بھی مضبوط رکھنے میں معاونت دے رہے ہیں.
کہیں نہ کہیں ایسے لوگ جن کے آنکھوں سے پانی خشک ہوتا جا رہا ہوتا ہے، یا تو وہ گردوں کے کسی بیماری میں، یا خدا نخواستہ جگر کی کسی بیماری میں، یا ان پر کوئی بیماری اثر انداز ہو چکی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں یہ مسئلہ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان دونوں کو اگر ٹھیک کیا جائے تو اس کی مناسب مقدار اس کو مل سکتی ہے جس سے یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی اور بیماری نہیں ہے، اس کے باوجود اس طرح کی کوئی پرابلم آ گئی ہے، تو پھر یہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آنکھ میں کوئی کیڑا ایسا پڑ جاتا ہے، کوئی آنکھ کو چوٹ ایسی لگ جاتی ہے، یا آنکھوں پر کوئی انفیکشن بیرونی طور پر ایسا آ جاتا ہے جو اس کے پانی کو خشک کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ بہترین ہمارا ایک ہربل طریقہ کار میں خوبصورت چیز ہے سونف۔ بہت اعلیٰ چیز ہے، آج ہم نے سونف کا بڑا ذکر کیا، بہت اعلیٰ چیز ہے سونف۔ سونف آپ آدھا چمچ، کلونجی آپ آدھے سے بھی آدھا چمچ، اور دار چینی 1 پیس، ٹھیک ہے، یہ رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں۔ ٹھیک ہے، صبح اٹھ کے یہ والا پانی آپ 1-1 2-2 گھونٹ پینا شروع کر دیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کی جو آنکھوں کا پانی خشک ہو رہا ہے یہ کچھ وقت کے بعد واپس آنا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، رات کے سوتے وقت ادرک اور سونف کا کعوہ پینا شروع کر دیں۔ 2 انچی کا پیس ادرک لیں اور تھوڑی سونف لیں اور اس کو کعوہ بنائیں، اور یہ والا کعوہ پی لیں۔ انشاءاللہ بفضلہ تعالی میرے مالک نے ٹھیک کرنا ہے، اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ حکیم صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت بے شمار مفید نسخے بتائے آج کے ایپیسوڈ میں۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے آڈینس کے لیے بڑے کارآمد ثابت ہوں گے۔ آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔